الگ الگ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے بھی عطا فرمائے، لیکن آخری زمان کے نبی کے جو مقام، جو مرتبہ، جو معجزے اللہ نے عطا فرمائے وہ کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا معجزہ دیا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، لکڑی۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو وہ حلق عطا فرمایا کہ زبور جب پڑھتے تو پنچھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے۔ تو کیسی قسمت ہماری، رب ملا تو کیسا ملا؟ رب العالمین ملا۔ رب ملا تو رب العالمین ملا، نبی ملا تو رحمت العالمین ملا، کعبہ ملا تو ہدی للعالمین ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر صرف بنی اسرائیل کی شروع کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کی واقعے کی حقیقت کو پیش کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں یہ ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ، مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو یہاں پر سبحان الذی اسری جو لفظ استعمال کیا گیا عربی میں، اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر، رات کا سفر، لیکن اسرا کے ساتھ میں پھر لیلم یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو ایک طرف تو رات کا تو ذکر ہے کہ اسرا یعنی رات کی سفر، پھر لیلم کی وجہ کیا، پھر رات کا ذکر کرنے کی وجہ کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ عربی کی جو خوبی ہے ایک عجیب ہے۔ لیل کہتے رات کو، اور لیلم کا مطلب کہ رات کا تھوڑا سا حصہ۔ تو تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی جی کو مکے سے لے کر بیت المقدس تک پہنچا دیا راتوں رات۔ تو معراج کے قصے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ ویسے تو اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو نازل فرمایا، 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر، اور آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر نازل کیا، اور پیغمبر مختلف پیغمبر یعنی الگ الگ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے بھی عطا فرمائے، لیکن آخری زمان کے نبی کے جو مقام، جو مرتبہ، جو معجزے اللہ نے عطا فرمائے وہ کسی نبی کو اللہ نے پیش نہیں کیے، عطا نہیں کیے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا معجزہ دیا۔ اس زمانے میں لوگ کشتی کو دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا، کشتی بنائی۔ اس زمانے میں اللہ کی قدرت سے ایسا طوفان برپا ہوا کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، اور ایسا طوفان تھا کہ ایسا طوفان کہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں غرق ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے۔ لیکن اگر ایسے طوفان میں غرق نہیں ہوئی تو نوح کی کشتی غرق نہ ہوئی، نہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے غرق ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں ہے کہ وہ موجے ایسے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے موجے پہاڑ کے جیسے، تو پہاڑ کے جیسے موجے میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی، اور نوح کی کشتی میں جو سوار تھے ان کو بھی اللہ نے حفاظت فرمائی اور کنارے پر پہنچا دیا جودی پہاڑ کے۔ تو یہ تھا معجزہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخری زمان کے نبی کے جو معجزہ ملا وہ بے مثال۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، لکڑی، لاٹھی جس کو کہتے گجراتی میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں آئے، نازل ہوئے۔ فرعون ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور بنی اسرائیل جو قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس پر بڑا ظلم کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا اور بڑا ٹارچر کرتا تھا ان کو۔ اللہ نے اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، اللہ نے اسی لکڑی کو، اسی عصا کو، اسی لاٹھی کو اللہ نے معجزے کا ذریعہ بنا دیا۔ فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ نے کہ جاؤ، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ خدا تو ایک ہی ہے، زمین اور آسمان کا مالک، اور میری حقیقت کو پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، سمجھایا کہ دیکھ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے،
لیکن زمین اور آسمان کا جو مالک ہے وہ اصلی خدا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب وہ زمانہ تھا کہ جادوگر کا زور بہت تھا فرعون کے زمانے میں، اور فرعون نے اپنے دربار میں 300 سے زیادہ جادوگر، ماہر، ایکسپرٹ جس کو کہتے ہیں، ایسے جادوگر کو بھی جمع کر کے رکھا تھا، اور اس باطل قوت پر اپنی وہ سلطنت بھی چلاتا تھا، کچھ کام بھی کرا لیتا تھا جادوگروں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جب فرعون کے سامنے بات پیش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو نے جو خدائی دعویٰ کیا اس کو تو چھوڑ دے، تو فرعون دلیل کرنے لگا، بحث کرنے لگا، یہاں تک کہ کہا کہ دیکھ اگر تو سچا ہے تو ہمارے جادوگر ہے اس سے تو مقابلہ کر، جو جیتے گا پھر دیکھا جائے گا۔ دن طے کیا گیا، میدان میں یہ رکھا گیا مقابلہ 300 جادوگر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ دن جب طے ہوا تو ایک طرف 300 جادوگر ہے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے اس لاٹھی کو اللہ نے معجزے کا ایک ذریعہ بنایا۔ جادوگر جب میدان میں تھے، اوپن میدان میں لوگ بھی جمع ہوئے تھے، کافی لوگ مجمع دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، تو 300 جادوگر نے اپنی رسیاں جب ڈالی ہے، سورہ طٰہٰ وغیرہ میں ہے، تو جب 300 نے اپنی رسیاں ڈالی تو سانپ بن گئے، وہ زہری سانپ، اور بالکل قریب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا سورہ طٰہٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفْتَ موسیٰ، یعنی موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، تو ڈر مت، تو ہی غالب رہے گا۔ جب قریب آ گئے صاحب تو اللہ نے حکم کر دیا کہ ڈال اپنی عصا کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب عصا ڈالی ہے تو اسی وقت وہ اژدھا بن گیا۔ لکڑی جو تھی، لاٹھی تھی، لکڑی تھی، عصا تھی، وہ اژدھا بن گئی، اژدھا بن گئی، اور 300 جو سانپ تھے ایک ہی سانس میں اس اژدھے نے، اس اجگر نے سارے سانپوں کو کھینچ لیا اور اپنے حلق کے نیچے سے اتار ڈالا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر فرعون تو ڈر گیا کہ یہ تو سارا معاملہ غرق ہو گیا میرا، اور جادوگر کے دل پر ایک زبردست اثر ہوا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے، پاک علم کیا چیز ہے، اور کیا چیز ہے، ساری چیزوں کا علم تھا ان کو۔ تو جب دیکھا کہ 300 ہمارے جادوگر اتنے ایکسپرٹ اور اس کے سامنے ایک ہی بندہ ہے، تو یقین ہو گیا کہ یہ زبردست مالک کا آدمی ہے، ورنہ ایک عصا میں، ایک ہی لکڑی میں 300 جادوگروں کے جادو کو اس نے ختم کر دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا آدمی ہو نہیں سکتا۔ یقین ہو چکا کہ اللہ کا آدمی ہے۔ اسی وقت اسی میدان میں 300 جادوگروں نے سر سجدے میں رکھ کر اقرار کر لیا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے خدا پر، رب پر۔ تو ایک طرف تو 300 جادوگر ایمان پر آ گئے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے پر بھی فرعون ایمان پر نہیں آیا، ضد پر تھا، اور بعد میں پھر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو اور ٹارچر کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ میری قوم کا کیا کروں میں، اس نے اور ظلم بڑھا دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے ظلم بڑھا دیا، راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائے، مصر میں تھا یہ فرعون، راتوں رات نکل جائے۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو سارے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے ہیں، لیکن جب نکلے تو کنارے پر، شہر کے کنارے پر، مصر کے کنارے پر سمندر ہے، کس طرح کراس کرے، ابھی کراس کیسا کرے؟ اللہ نے پھر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں سوچنے لگے، قوم ڈرنے لگی۔ پیچھے جب پلٹ کر دیکھا صبح کا وقت ہو چکا تھا، فرعون والوں کو پتا چلا تو اس نے بھی لشکر تیار کر ڈالا کہ ایک کو بھی بچانا نہیں، سب کو مار ڈالیں ہم، یا ورنہ اور جگہ پر جا کے کہیں اور حملہ کریں گے مصیبت میں، ایک کو بھی بچانا نہیں، پورا لشکر تیار کر پیچھے لگا۔ یہاں پر بنی اسرائیل جب فکر میں آئے، اے موسیٰ ہم تو پریشان ہیں، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ یہ لاٹھی کو مارو پانی پر، مارو پانی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری ہے پانی پر، ایک ہی لاٹھی ماری، ظرف ایک ہی لگا، لیکن اللہ نے اس پانی میں 12 راہیں نکال دی، 12 راستے نکال دیے، اور اس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت چلائی کہ پانی جب کھڑا ہوا تو دیواروں کی طرح، اس طرح
اور ٹرانسپیرنٹ، ایک دوسرے جو چلتے تھے وہ بھی دکھتے تھے. اس لیے اللہ نے اپنی قدرت چلائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راہیں نکال دی. اپنے اپنی قبیلے والے ایک ایک راہوں کو پکڑ لی، راہ بھی پہچان لی ان لوگوں بنی اسرائیل نے. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے اس طریقے سے انہوں نے راہ بھی پہچان لی کہ یہ ہماری راہ ہے، یہ ہماری راہ ہے، یہ ہماری راہ ہے. 6 لاکھ کے قریب تھے، سب کے سب نکلنے لگے. پیچھے فرعون کا لشکر تھا، فرعون بھی تھا. فرعون نے دیکھا کہ چلو جانے میں کوئی وعدہ نہیں، جب بنی اسرائیل نکل گئے تو ہم بھی نکل جائیں، پیچھا کریں گے ان کا. یہاں بنی اسرائیل نکلے، یہ پیچھے نکلے. جیسے پورے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پھر فرعون والے جب بیچ میں آئے، فرعون اور فرعون کی قوم، پھر اللہ نے حکم کر دیا اسی پانی کو کہ اپنے آپ کو ملا دے. جب پانی مل گیا تو فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا، فرعون بھی غرق ہوا، اور کنارے پر بنی اسرائیل یہ منظر دیکھتے رہے کہ اللہ نے کتنا احسان ہم پر کیا کہ پانی میں راستہ کر دیا، سوکھا راستہ بنا دیا، دیواروں کی طرح پانی کو کھڑا کر دیا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، ورنہ ہم ڈر جاتے کہ ہمارے بھائیوں کا کیا ہوا، ہم تو نکل گئے، ہمارے بھائیوں کا کیا ہوا. اتنا اللہ نے احسان کیا ان پر. کنارے پر جب دیکھا کہ فرعون والے سب غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا احسان ہے ہم پر، شکر ہے کہ تو نے ہم کو نجات عطا فرمائی ظالم سے. تو جو نجات ملی ان لوگوں کو تھا 10ویں محرم کا دن. جو نجات ملی وہ 10ویں محرم کا دن تھا. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ دن کو یاد رکھا کہ اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دی، تو ہم کو کم سے کم اللہ کے نام پر روزہ رکھنا چاہیے. تو اس زمانے سے وہ لوگ روزہ رکھنے لگے 10ویں محرم کا. یاد کرتے تھے کہ فرعون کے پنجے سے ہم کو نجات ملی، راہوں میں اللہ نے پانی میں راستہ کر دیا، ہمارے لیے راستہ کر دیا، ایک ہی پانی کے ذریعے سے ہم کو نجات دی، ہماری حفاظت کی، اور اسی پانی کے ذریعے سے فرعون والوں کو ہلاک کر ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے پہنچے ہجرت کرتے ہوئے، تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی جب روزہ رکھتے تو 10ویں محرم کا، تو پوچھا بھائی کیوں رکھتے؟ تو کہا کہ بس اللہ نے ہم پر احسان کیا تھا کہ اس طریقے سے اللہ نے پانی میں راستہ کیا، ہماری حفاظت کی، اور ہمارے دشمن کو غرق کر دیا اللہ نے. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا لوہے کا. لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. جس طریقے سے اگر ہم کو کوئی ہتھیار بنانا ہو تو اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس کی حقیقت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. جب تک لال نہیں ہوتا، اپنی صفت کو چھوڑتا نہیں، تب تک اس کو موڑ نہیں سکتے، ہتھیار بن نہیں سکتا. لیکن اللہ نے وہ قدرت دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ہاتھ میں جب لیتے تو جس طرح گرم لوہے کو موڑا جاتا ہے، مولڈ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے ہاتھ سے موڑ دیتے تھے جس طریقے سے موم کو موڑا جاتا ہے. تو ہتھیار بھی بناتے تھے اور برتن بھی بناتے تھے لشکر کے لیے، سب کرتے تھے اسے. یہ معجزہ تھا. ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو وہ حلق عطا فرمایا، درد، آواز میں درد، کہ زبور جب پڑھتے تو پنچھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے، پورے جنگل کے پنچھی جمع ہو جاتے. جب یہ تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، تو پنچھی چہچانے لگتے. یہ بھی ان کا معجزہ تھا. زبور ان پر نازل کی. 4 کتاب ہے بڑی، آسمانی کتاب 4 ہے، وہ نوٹ کر لو. میرے اسماعیلی بھائیوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ نوٹ کر لے اور اپنے دل و دماغ میں بات رکھے، علم حاصل کرے. موت کے پہلے اگر سیکھ لو گے تو اچھا ہے، تو وہاں کام آئے گا، ورنہ اگر ویسے ہی چلے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، پھر زبور، انجیل اور قرآن. تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، آسمانی کتاب. اس کے بعد میں زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم آخری زمانے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی. تو زبور ان پر نازل ہوئی. زبور جب پڑھتے تو پنچھی چہچانے لگتے، پنچھی جو ہے چہچانے لگتے، اور ساتھ میں پنچھی نہیں، پہاڑ جو تھے وہ اس علاقے کے سارے پہاڑ بھی گنگنانے لگتے. ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ پہاڑ، ایک چٹان، ایک پتھر بے جان ہوتا ہے، یہ اس میں سے کس طرح آواز آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز جو ہم کو بے جان نظر آتی ہے، ہر چیز میں اللہ نے جان رکھی ہے.
یہ درخت کے جو پنے ہیں اس میں سے نسیں چلتی، جس طریقے سے انسان کی نسوں میں رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے ان کی نسیں ہوتی ہے ایک ایک پتے میں، ایک ایک پنے میں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو سائنسداں بتاتے ہیں پنوں کا، تو وہ دھیرے دھیرے ساری چیز کھلے گی، سارے راز دھیرے دھیرے کھلتے جائیں گے کہ پہاڑ میں بھی یہ سینس ہے، اس میں بھی یہ سینس ہے، پنوں میں جب سینس ہے تو پہاڑ میں بھی سینس ہے، ہر چیز میں اللہ نے قدرت رکھی۔ تو ہمارے نظر سے بے جان، لیکن اللہ نے ان میں جان رکھی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے زبور کا، تو پہاڑوں میں سے بھی گنگنانے کی آواز لگتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کرتے ہوئے جب مدینے پہنچے ہیں تو مسجد تھی چھوٹی، مسجد تھی چھوٹی۔ اب جب بیان دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو مسجد چھوٹی تھی، کھجوری کے تھڑ، کھجوری کے تنے وہ لگے رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر کھجوری کے تنے کو، جس طرح ستون ہے اس ستون کو، کھجوری کے ستون کو ٹیکا لگا کر لوگوں کو واعظ فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ لیکن مدینے جب پہنچے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ الگ الگ علاقے سے آتے تھے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ پبلک جب بڑھ گئی تو کچھ لوگوں نے انتظام کیا کہ بھئی ممبر بنانا چاہیے، ممبر بن بھی گیا کہ چلو ممبر اس لیے کہ ذرا اونچائی ہے، لوگ دیکھ سکے اچھی طریقے سے، اس لیے ممبر بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے بیان دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تو جب خطبہ شروع ہوا تو جو کھجوری کا تنا جس کو ٹیکا لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیتے تھے، اس کھجوری کے تنے میں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، اس کھجوری کے تنے میں سے، تھڑ میں سے، اس ستون میں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور وہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی اور وہ آواز صحابہ کرام نے بھی سنی۔ وہ درد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی پانی آ گئے، اور وہ درد تھا کہ صحابہ کرام بھی اس درد کو دیکھ کر رونے لگے۔ تو اس درد بھری آواز کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو روک دی، نیچے آئے اور اس کھجورے کے تنے پر اپنا رحمت کا ہاتھ رکھ دیا، رحمت کا ہاتھ رکھ دیا، اور پوچھنے لگا بتا کہ کس چیز نے تجھ کو رلا دیا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو اس وقت اس کھجوری کے تنے نے، یہ نبی تو نبی ہے، اس کھجوری کے تنے نے خلاصہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، آپ لوگوں سے جب بیان کرتے تھے تو مجھے ٹیکا لگا کر بیان کرتے تھے، تو اس وقت میں دل میں سوچتا تھا کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں، دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں، سب درختوں میں سب سے زیادہ قسمت والا میں ہوں، سب سے زیادہ برکت والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ فیض والا میں ہوں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا، لیکن آج جب آپ بیان دینے کے لیے ممبر پر گئے تو اس جدائی کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ کی جدائی کی وجہ سے، اس غم کے وجہ سے، اس غم نے مجھ کو رلا دیا، اس غم نے مجھ کو رلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تسلی کے انتظام کیے اور اسی طریقے سے اس کو تسلی بخش جواب دے دیا۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ ہماری نظروں میں چیزیں بے جان ہیں، لیکن اللہ نے ہر چیز میں جان رکھی ہے۔ ابو الحکم نام کا ایک تھا سردار مکے میں، ابو الحکم، حکم کہتے عقل کو، حکمت کو، وژڈم کو۔ ابو الحکم یعنی ابو یعنی باپ، یعنی عقل کا باپ، یعنی عقل مند، مطلب یہ ہوتا عقل مند، زیادہ عقل مند۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی ذات کو پیش کی کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمارا سچا معبود ہے، تو جب بات پیش کی تو ضد پر آ گیا، بات کو انکار کرنے لگا، بات کو انکار کرنے لگا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جس مالک نے جس بندے کو پیدا کیا ہے اس مالک کا احسان نہیں مانتا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ عقل مند تو نہیں، یہ تو نادان ہے، بے عقل ہے، تو اس کا نام رکھ دیا ابو جہل۔ جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہل، جو کچھ نہ جانتا ہو، جس کو عقل نہ ہو، بے عقل ہو۔ تو لوگ تو عقل مند کہتے تھے ابو الحکم، لیکن لوگوں نے پھر اس کا نام، خدا کو نہ ماننے پر اس کا نام ہو گیا ابو جہل۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، ہاتھ میں کچھ کنکریوں کو لے کر، آزمانے کے لیے کہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، بتاؤ کہ اگر آپ سچے تو بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔
ہاتھ میں کنکریوں کو چھپا کر لایا, بتائیے مجھے میرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا اس بات کا اقرار کر لیں گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اقرار کرو, اس میں کیا کون سی بڑی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کنکر ہے, تیرے ہاتھ میں کنکر ہے. جیسا سننا تھا کہ پتہ چل گیا ان کو کہ میرے ہاتھ میں کنکر ہے, تو اس کو آ گیا غصہ. حالانکہ اس کے دل کو نرم ہونا چاہیے, لیکن جہالت کی وجہ سے اور غصہ آ گیا, ضد میں تھا وہ. غصہ جب آ گیا تو غصے کے مارے اس کنکر کو اس نے پھینکنے کی جب کوشش کی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ, اے ٹھہر, اس کنکری کو پھینک مت, دیکھ کنکریاں کیا کہتی ہے. تو مذاق کرنے لگا, کیا کنکریاں بھی بات کرتی ہے؟ اے محمد, کیا کنکریاں بھی بات کرتی ہے؟ تو کہا کہ سن تو صحیح. تو کان پر جب لگایا تو ہر کنکر سے بڑی سہانی اور سنی میٹھی آواز آ رہی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بے جان کنکریوں نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جاندار ہونے پر ابو جہل, اس نے تو اقرار نہیں کیا, لیکن بے جان کنکریوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ پہاڑ, ایک چٹان, ایک پتھر بے جان ہوتا ہے, یہ اس میں سے کس طرح آواز آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز جو ہم کو بے جان نظر آتی ہے, ہر چیز میں اللہ نے جان رکھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو نازل فرمایا, اور مختلف معجزے, الگ الگ پیغمبروں کو الگ الگ معجزے عطا فرمائے. اور آخری زماں کے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری زماں کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے وہ مقام, وہ مرتبہ اور وہ معجزے عطا فرمائے کہ کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو ایسے معجزے اور ایسا مقام اللہ نے نہیں عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم, وہ بھی آخری کتاب ہے. پہلے کی 3 کتاب جو ہے زبور, انجیل اور تورات, اس آسمانی کتاب میں لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا. لیکن آخری زماں کے نبی پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا, تو اللہ نے قرآن میں ہی وعدہ کر ڈالا کہ ہم ہی اسی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حروف کو یہاں سے وہاں کوئی کر نہیں سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس سرزمین پر حافظ قرآن موجود ہے. وہ اپنی جگہ پر انسان ہے, زمین پر چلنے والا ہے. یہ تو خود آسمان والا حفاظت کا وعدہ کرتا ہے, خود آسمان والا وعدہ کرتا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, ادھر کا ادھر کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے عنایت فرمایا. اسی طریقے سے معراج کا جو قصہ ہے وہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے, ایک زبردست معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اس واقعے کو, معراج کے قصے کو قرآن کریم میں 2 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. زمین کا جو سفر ہے مکے سے لے کے بیت المقدس تک, مسجد اقصی تک, وہ زمین کا سفر, وہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا. اور اسی طریقے سے وہاں سے آسمان کا سفر سورۃ النجم, سورہ نجم میں پیش کیا گیا. دونوں الگ الگ ہیں. سفر مکے کی سرزمین سے شروع ہوا. براق نام کا جانور ایک پیش کیا گیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ میں ہے, دونوں ہے. براق سفید رنگ کا خوبصورت, یہ براق. برق کہتے عربی میں بجلی کو. براق اس لیے کہ بجلی کے رفتار سے چلنے والا ہے جانور. سپیڈ کا اسی تھی. یہاں سے سمجھو کہ سامنے پہاڑ ہے, پہاڑ پر اگر میری نظر پہنچتی ہے تو پہلا قدم اس پہاڑ پر جائے, پھر اگر اس پہاڑ پہ کھڑے رہ کر اگر وہاں دیکھتا ہوں دوسرے علاقے میں تو دوسرا قدم وہاں پر گرتا ہے. اتنی سپیڈ پر چلنے والا ہے جانور. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ براق پیش کیا گیا. اس پر وہ سوار ہوئے تو منزلیں بھی. سوار جب ہوئے تو سب سے پہلے رکے تو یثرب میں رکے. یثرب
آج اس کا نام ہے مدینۃ المنورہ، پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا براق جو ہے وہاں پر رکا ہے، اس کو روکا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں جب آگے بڑھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر، جہاں پر وادی تھی جس کا نام ہے سینا، وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرتے تھے۔ تو اس براق کو پھر بعد میں طور پہاڑ پر وادی سینا میں اس درخت کے قریب براق کو روکا گیا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے جب نکلے ہیں مدائن، جو شعیب علیہ السلام کا وطن ہے، وہاں پر جا کر براق کو رکایا گیا، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں سے جب سفر شروع ہوا ہے تو براق کو رکایا گیا بیت اللحم، بیت اللحم، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کی۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جگہ عطا فرمائی، پیدائش کی۔ تو چاروں جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں جب روانگی ہوئی ہے، زمین کا سفر جب پورا ہونے پر آیا تو مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہ زمین کا سفر۔ 2 مشہور صحابی ہے، 2 مشہور صحابی ہے جن کے ذریعے سے روایت ملتی ہے، اور پھر اور صحابہ کرام جس طرح عبداللہ ابن عباس ہے، اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ابن مسعود، یہ مقدس صحابی۔ لیکن 2 صحابی ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے، ان کانوں سے ہم نے بات کا پورا واقعہ سنا ہے۔ وہ صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے مالک ابن سعسعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابی ہے مشہور جن کے ذریعے سے پورا واقعہ ہم تک پہنچتا ہے۔ کہتے کہ ہم نے زبانی اقدس سے، ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہم نے پورے واقعہ ہم نے بیٹھ کر سنا ہے، معراج کا واقعہ۔ تو اس زمین کا سفر تو پورا ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آسمان کا سفر شروع ہوا۔ آسمان کا جب سفر شروع ہوا ہے تو جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہے۔ رف نام کا جو انتظام تھا، رف کہتے اوپر لے جانے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر جب پہنچے ہیں، پہلے آسمان کا دربان پوچھتا کون؟ انا جبریل، میں تو جبریل، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دروازہ کھول دیا، استقبال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بڑی خوشی کی بات، مرحبا۔ پہلے آسمان پر جب داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے سلام کلام ہوا۔ آدم علیہ السلام نے کافی دعائیں دی، مرحبا اے مبارک فرزند، دعائیں دی۔ پھر جب آگے بڑھے ہیں دوسرے آسمان کی طرف، تو جس طرح پہلے آسمان پر ہوا اسی طریقے سے ہر آسمان پر دربان ہے۔ دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مختصر میں پیش کرتا ہوں شارٹ میں۔ تیسرے آسمان پر جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام ملے۔ چوتھے آسمان پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ملے، اور 7ویں آسمان پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کافی دعائیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ لوگوں نے جس نے دیکھا ہے اسی کے اوپر بیت المعمور، اسی سمت میں، اسی ڈائریکشن میں، جس طرح خانہ کعبہ کو طواف ہوتا ہے اسی طریقے سے اور ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہاں پر فرشتے آتے، 70,000 فرشتے ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے نکل جاتے ہیں۔ نکل جانے کے بعد پھر ان کو پھر موقع نہیں ملتا دوسرے بار طواف کرو، پھر دوسرے 70,000 آتے، طواف کرتے نکل جاتے اور اپنے انتظام میں لگ جاتے، ڈیوٹی پر لگ جاتے۔ اللہ کی یہ اتنی بڑی قدرت کہ ایک ہی بار میں 70,000 فرشتے داخل ہو جاوے، نکل جاوے، پھر ان کو موقع نہیں ملے، اللہ تعالیٰ ان کو انتظام میں لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ بیت المعمور کے پاس جب پہنچے ہیں پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے پر سدرۃ المنتہا آیا۔ سجر کہتے عربی میں درخت کو، سدرۃ المنتہا یعنی اینڈ، انتہا، منتہا انتہا، بالکل
آخری انتہا بارڈر لگ گئے ادھر. اب اس بارڈر کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا بھی ہے. جنت کا ایک نام ماوا بھی ہے, جنت الماوا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا. جنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. پھر آئے سدرۃ المنتہا کے پاس. اب جب آگے بڑھنے کی بات ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رک گئے. دیکھو بات کیسا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رک گئے اور عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ سدرۃ المنتہا میری انتہا ہے, یہاں پر میری آنے جانے کی یہاں پر انتہا بارڈر, اب اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ تو کہا کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا ہوں تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. میں ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کو اللہ نے وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ آگے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھی تھے, وہ بھی موقوف ہو گئے. اب کون ہے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آگے بڑھے ہیں تو صرف الاقلام کا آواز آنے لگا, قلم کا, جو قضا اور قدر لکھتی اللہ کی قلم اللہ کی چلتی تھی, وہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. وہ آواز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. اور اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے ہیں. جب آگے بڑھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو میں یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے پاس رک گئے کہ ایک اگر تجلی اگر مجھ پر نازل ہو گئی تو میرے پر جل کے ختم ہو جائے. ایک قدم اگر میں آگے بڑھ گیا تو بتاؤ کہ یہ عظیم معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بھی یا نہیں؟ کتنا عظیم معجزہ, زبردست. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی, جب وادے پر پہنچے, پہاڑ پر, طور پہاڑ پر, ربی ارینی, اے اللہ تعالیٰ تیرا دیدار تو کرا, انظر الیکا, میں کم سے کم تجھے دیکھ لوں. میں ربی ارینی, اے اللہ تیرا دیدار کرا, انظر الیکا, کم سے کم میں نظر سے دیکھ تو. میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, دیکھ یہ پہاڑ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹک جاوے تو مجھے دیکھ سکتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک سوئی کے نوک کے برابر عرش عظیم سے ایک تجلی نازل کی ہے پہاڑ پر. جب پہاڑ پر وہ تجلی نازل ہوئی ہے تو پہاڑ میں ایک دھماکہ ہوا, پہاڑ کا بھوسا ہو گیا اور پہاڑ بالکل مٹی بن گیا. اس منظر, اس دھماکے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور جب اٹھے ہیں, ہوش میں آئے, تو فوراً اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ بے شک تیری ذات پاک ہے, تیری ذات پاک ہے. تو صحیح کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ ہے جن کو لقب ہے کلیم یعنی بات کرنے والا, اللہ سے کلام کرنے والا. کلیم ہے, اللہ سے بات چیت کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے وہ تاب نہیں دیا تھا کہ ان کو درشن کر سکے, اللہ کا دیدار کر سکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا, وہ مرتبہ عطا فرمایا, اللہ نے وہ تاب عطا فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بھی ہے, ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, جب تجلیات کو دیکھی, اللہ کو دیکھا, اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں داخل ہو گئے, سجدے میں شامل ہو گئے. بڑی دیر تک سجدہ کیا اور پھر جب اٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کی. قرآن کریم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, جو وحی اللہ کو نازل کرنی تھی اپنے بندے پر, اللہ نے نازل کی. 2 لفظوں میں اللہ نے معاملہ پورا کیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. تو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں نازل ہوئے, مختلف پیغمبر کو مختلف معجزے ملے, لیکن جو مقام, جو مرتبہ اور جو معجزے آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا, کسی نبی کو اللہ نے عنایت نہیں فرمایا. تو بس تو آخری میں بات میں یہاں پہ پوری کرتا ہوں کہ شکر ہے رب کا, ہمارے رب کا شکر ہے کہ ایسے وہ نبی عطا فرمائے جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس نبی کے ہم کو امتی بنائے, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں سے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے تو اللہ کا یہ شکر ادا کرتے کہ اللہ ایمان کی دولت سے تو نے ہم کو نوازا, ہم تیرا شکر ادا کرتے. اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتے کہ آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے امت میں سے ہم کو پیدا فرمایا. تو کیسی قسمت ہماری, رب ملا تو کیسا ملا, رب العالمین ملا. رب ملا
تو رب العالمین ملا, نبی ملا تو رحمت العالمین ملا, کعبہ ملا تو ہدی للعالمین ملا. لوگوں کے لیے ہدایت, پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت. بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.